اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون۔ سورۃ الجاثیہ آیت 14۔ ایمان والوں سے کہہ دیجئے جو لوگ ایام اللہ پر عقیدہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ خود اس قوم کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ مکہ میں مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو تمسخر، استہزاء اور ایذاء رسانی کا نشانہ بناتے تھے۔ ہر قسم کی اہانت کرنا، ہر قسم کی اذیت کرنا، یہ نہایت ایک صبر آزما مسئلہ تھا جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے تھے ہمیشہ۔ یہ جو تمسخر اڑاتے تھے مشرکین، مزاح اڑاتے تھے، تذلیل و تحقیر سے وہ پیش آتے تھے، مومنین کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ ان مشرکین سے درگزر کریں، ان سے نہ الجھے، ان کو اپنے حالت پر چھوڑ دیں اور ان کے تمسخر کو، ان کے ایذاء رسانی کو برداشت کریں، صبر کریں، تحمل کریں۔ یہ عجیب قسم کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قل، اے حبیب ان سے کہہ دے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہہ دے مشرکین سے درگزر کریں، ان کی اذیتوں کا جواب نہ دیں، ان کے ساتھ الجھنا نہ کریں، بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ فرمایا بول ان لوگوں سے درگزر کریں جو ایام اللہ کی امید نہیں رکھتے، یعنی ایام اللہ آخرت کو کہتے ہیں، آخرت کے ایام اللہ کے ہیں، دنیا کے ایام بھی تو اللہ کے ہیں، دنیا کے ایام کسی اور کے ہیں نہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں تو انسان اپنے اعمال میں آزاد ہیں، مجرم لوگ جرائم کر سکتے ہیں، گناہ گار لوگ گناہ کر سکتے ہیں۔ آخرت کا وہ جو دن ہوگا اس میں صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا، بندے کا کوئی حکم جو ہے وہ کوئی جنبش، کوئی حرکت، کوئی بات اس کے لیے ممکن نہیں ہے بندوں کے لیے۔ اس لیے قیامت کے دن کو ایام اللہ کہا ہے۔ اس سلسلے میں ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ قیامت کے دن آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، خدائے واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ یہاں کسی کا کوئی بس نہیں چلے گا قیامت کے دن۔ دنیا میں طواغیت کا، ظالموں کا، خونخواروں کا، جفاکاروں کا حکم چلتا تھا، آخرت میں کسی کا حکم نہیں چلتا، اس لیے ایام اللہ کہا ہے۔ جو لوگ ایام اللہ کو نہیں مانتے ان سے درگزر کریں۔
ایک اور آیت ہے، اس میں فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا۔ ان جھٹلانے والوں اور نعمتوں پر ناز کرنے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیجیے اور انہیں تھوڑی مہلت دے دیجیے، یقیناً ہمارے پاس ان کے لیے بھیڑیاں ہیں اور سلگتی آگ ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے نہ الجھا کریں۔ یہ روز پیش آنے والی احانتوں کے سلسلے میں، کسی جہاد کے سلسلے میں نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ آیت جو ہے وہ آیت جہاد سے منسوخ ہو گئی۔ کوئی منسوخ نہیں، اس کا متعلق جو ہے وہ ان کے تمسخر اور ایذا رسانی سے ہے، اور جہاد کا تعلق جو ہے وہاں سے وہ جو حملہ آور ہوتے ہیں، مقاتلہ ہوتا ہے، وہاں سے ہے، جنگ، میدان جنگ سے اس کا تعلق ہے، جہاد کا تعلق۔ اس آیت کا تعلق جو ہے روزمرہ پیش آنے والی احانتوں سے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ من عمل صالحا فلنفسه، جو نیک عمل انجام دیتا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں، اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ملے گا، اس کا فائدہ عمل کرنے والے کو ملے گا۔ انبیاء صلحاء اگر دعوت دیتے ہیں لوگوں کو نیک عمل کرنے کی، تو اس کی بنیاد جو ہے ان کی خیر خواہی ہے، ان کا اپنا اس میں مفاد نہیں ہوتا۔ ہادیان برحق کا نیک عمل کرنے میں مفاد نہیں ہوتا۔ من عمل صالحا فلنفسه، وہ عمل صالح بجا لینے کا حکم دیتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اور اس میں جان فشانی کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، کس لیے؟ کہ یہ بیچارہ جہنم نہ جائے، یہ جو ہے اس کو نجات مل جائے۔ اس لیے کہ انبیاء، ائمہ، صلحاء ہمدرد ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ سید شہداء سلام اللہ علیہ نے شامل اور کوفی لشکر کو دیکھا، بڑا مجمع کھڑا ہے، اور پھر افسوس کیا، کتنے لوگ جہنم جانے کے لیے آمادہ ہیں۔ افسوس کیا، دکھ کا اظہار کیا۔ سید شہداء کو اس بات کی دکھ ہو گئی، یہ لوگ کیوں اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہیں؟ اس ہمدردی کی بنیاد پر، وہ رحمت للعالمین کی اولاد ہونے کی بنیاد پر، رسول رحمت للعالمین ہے، کسی کو گمراہی میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ فرزند رسول بھی ان لوگوں کو گمراہی میں جاتے ہوئے دیکھنا بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر کوئی لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، اعمال صالح بجا لانے کی دعوت دیتا ہے، خصوصاً نماز قائم کرنے کے لیے تاکید کرتا ہے کہ نماز پڑھو، کہ نماز پڑھنے سے یہ جو بات کر رہا ہوتا ہے، ہدایت دے رہا ہوتا ہے، نصیحت کر رہا ہوتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔
یا ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کے دعوت دیتے، من عمل صالحا فلنفسہ، کوئی نیکی کرتا ہے وہ اس کے اپنے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، کوئی اگر گناہ کرتا ہے تو بھی اپنے نفس کے خلاف ہے، اپنے نفس کے خلاف، جی اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، دوسرے کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ البتہ ثم الی ربکم ترجعون، بالآخرہ اس نیکی اور بدی کا حساب دینے کے لیے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ قیامت کے دن جو ہے وہ نیکی کرنے والے اور گناہ کرنے والے جو ہے وہ ہر ایک اپنے عمل کا حساب اللہ تعالیٰ کو دے گا، اور دنیا میں تو ہر ایک جو ہے وہ اپنے خلاف کر رہا ہوتا ہے یا اپنے حق میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی، اور ہم نے انہیں اہل عالم پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور ہم نے انہیں امر دین کے بارے میں واضح دلائل دیے تو انہوں نے اپنے پاس علم آنے کے بعد آپس کی ضد میں آ کر اختلاف کیا۔ آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ جی وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب دیا۔ الکتاب دیا یعنی تورات و انجیل اور زبور، یہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ اہل کتاب کو، بنی اسرائیل کو، یہ ساری کتابیں بنی اسرائیل کو دے دی، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی۔ یہ تمام انبیاء جن کے اوپر تورات نازل ہوئی، انجیل اور زبور، یہ سب بنی اسرائیل کے نسل سے تھے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ اور فرمایا الکتاب دیا والحکم، اور حکم دیا یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے دی، فیصلہ کرنے کی بینش دے دی، سوجھ بوجھ دے دیا، فہم و فراست دے دیا، تعلیم دے دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت دے دی، اور وہ سب ان کے ایمان باللہ اور تقوی کے نتیجے میں آتی ہیں۔ یہ چیزیں اصل میں مفت میں نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مفت میں نہیں دیتا، اللہ پہل نہیں کرتا۔ اللہ بہت سی نعمتوں میں پہل کیا ہے، اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، انسان کو عقل دی ہے، انسان کو سوجھ بوجھ دی ہے، اور انسان کے لیے وسائل فراہم کیا ہے، سب کچھ، لیکن حکم اور نبوت اور کتاب وغیرہ دینے میں پہل نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس میں اہلیت دیکھی جاتی ہے، ان کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کو بعض باتوں میں آزمایا اللہ نے، اس میں وہ کامیاب ہوئے تو فرمایا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں۔ یہ مفت میں نہیں، آزمائش کے بعد، امتحان کے بعد جو بات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے وہ اہل کی بنیاد پر ملتی ہے، آزمائش کے بعد ملتی ہے، پہلے نہیں ملتی۔ یہ الحکم والنبوۃ، نبوت بھی بنی اسرائیل کو ملی اسی اہلیت کی بنیاد پر دی گئی۔ کہتے بنی اسرائیل میں تقریباً ایک روایت کے مطابق 1000 انبیاء مبعوث ہوئے ہیں بنی اسرائیل میں، بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بنی اسرائیل کو فضیلت عنایت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے فضیلت دی ہے بنی اسرائیل کو عالمین پر، یعنی ان کے اپنے زمانے کے عالم، تمام اس زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے سب پر فضیلت بنی اسرائیل کو ملی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ان کو معجزات دیے، بینات معجزات من الامر، دین کے بارے میں۔ الامر سے مراد یہاں پر دین مراد لیا گیا ہے، سب نے کہا یہاں دین مراد ہے، دین سے متعلق بینات اور معجزات عنایت کیے ہیں۔ بنی اسرائیل کو جو معجزات ملے ہیں وہ باقی امتوں میں منفرد ہے، بہت سارے معجزات ملے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ کو لے لیں، کتنے معجزات حضرت موسیٰ کو دے دیے ہیں، اور اس کے بعد باقی انبیاء بنی اسرائیل کو بڑے معجزات دیے ہیں، حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان لوگوں نے اختلاف کیا علم آنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے علم عنایت کیا، ان کے پاس علم آ گیا، علم آنے کے بعد اختلاف کیا ان لوگوں نے۔ کچھ لوگوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کچھ لوگوں نے عیسیٰ کو معبود بنا دیا، اور کچھ لوگوں نے اور بھی اختلافات جو ہے وہ پیدا کیا، بہت سے اختلافات پیدا کیے ان لوگوں نے۔ یہ اختلافات باغیاً بینہم، یہ آپس کی ضد میں آ کر بغاوت کے طور پر، سرکشی کے طور پر، یہ باغیاً سرکشی کے طور پر بنی اسرائیل نے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا، یا دین اسلام میں پھوٹ ڈالا۔ یہ پھوٹ کس طرح ڈالا، کیوں ڈالا؟ باغیاً بینہم، آپس کے بغاوت سے، آپس کی ضد بازی سے۔ یہاں ہم بھی دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سے اختلافات جو ہے وہ اسی ضد بازی سے ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش میں اختلافات روبنا ہوتے ہیں۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، پھر ہم نے آپ کو، رسالہ آپ سے خطاب ہے، پھر ہم نے آپ کو، جعلنا کا، آپ کو
امر دین کے ایک آئین پر قائم کیا۔ ثم جعلناک علی شریعت من الامر امر دین، لہٰذا آپ اسی پر چلتے رہیں اور نادانوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ یہ جو بنی اسرائیل کے جو ہے نادان لوگ خواہشات کے پیچھے چل کر ایک دوسرے کے ضد میں اختلاف کیا ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ اسرائیل کے مذکورہ تمام عنایتوں کے باوجود ان میں اختلاف کے ذکر اور سرکشی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے آپ کو کہ شریعت دی ہے، علی شریعت من الامر شریعت من الدین، ہم نے آپ کو دین کی ایک شریعت عنایت کی ہے۔ دین اور شریعت، دین حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے لیے ہمیشہ اسلام ہے۔ تمام انبیاء جو ہے وہ اسلام کا دین، یعنی اسلام و تسلیم و رضا اللہ کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرنے سے عبارت ہے تمام ادیان۔ اس میں ایک دو دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دین تمام انبیاء کا دین ایک دین ہے، تمام انبیاء ایک دین کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن شریعتیں مختلف ہیں، شریعتیں جدا جدا ہیں۔ شروع میں دین تھا، صرف شریعت نہیں تھی۔ انسان اس قابل نہیں تھا اس کو قانون دیا جائے، انسان کو اپنے فطرت کے مطابق عمل کرنے دیا گیا، چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، شریعت بھی فطری ہے، اور انسان کو اپنے فطرت کے اوپر چھوڑ دے تو وہ صحیح کام کرتا ہے اگر انحراف نہ آئے۔ شروع کا انسان تمدن سے ناآشنا تھا، مفادات کا ٹکراؤ نہیں تھا، مفاد ہوتا نہیں تھا، کیا مطلب مفاد نہیں ہوتا؟ جی نہیں ہوتا تھا، اس لیے اجتماعی زندگی بھی نہیں تھی۔ جنگلوں میں زندگی کرتے تھے، شکار کرتے کھاتے تھے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں، مفاد نہیں، کوئی جنگ نہیں، لڑائی نہیں، غاروں میں ہوتے تھے، ایک عرصے تک غاروں میں زندگی کی، گھر نہیں ہوتے تھے۔ پھر میدان میں اترے، دیکھا دانہ زمین میں ڈالا تو اسے خوشے نکلتے ہیں اور اس میں 100 دانے ہیں، دیکھا ایک دانے کا 100، انکشاف ہوا، میدان میں اترے، زراعت سیکھی، گھر بنانا سیکھا، اجتماعی زندگی ہو گئی۔ جب اجتماعی زندگی آ گئی تو اس وقت مفادات کا ٹکراؤ شروع ہو گیا، اس سے پہلے کوئی ٹکراؤ نہیں تھا۔ اجتماعی زندگی شروع ہو گئی، اس وقت مفادات کا ٹکراؤ شروع ہوا، وہاں سے شریعت بنانا شروع، اب قانون کی ضرورت ہے، اب تھوڑی سی سوجھ بوجھ بھی آ گئی ہے، زراعت شروع کی ہے، گھر بنانا شروع کیا ہے، اب سوجھ بوجھ آ گیا انسان میں، اب ان کو قانون دے سکتے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، شریعت شروع کیا حضرت نوح کو لے جو نصیحتیں بنا، نوح کے زمانے میں پہلی شریعت بن گئی، حضرت نوح کے زمانے میں ابتدائی انسانی اجتماعی زندگی کی ابتدا تھی،
اس زمانے میں شریعت دینا شروع کر دیا، اور اس سے پہلے شریعت نہیں تھی۔ دین اور شریعت میں اجمال اور تفصیل ہے۔ دین مجمل، اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کی اطاعت کرو، کیا کرنا ہے اطاعت اور کیا حکم ہے وہ شریعت بتائے۔ اللہ کی اطاعت کرو ایک اجمال ہے، اطاعت کا طریقہ بتانا تفصیل ہے۔ اطاعت کا طریقہ بتانا شریعت کی ذمہ داری ہے۔ شریعت بتاتی ہے کہ اس طرح اطاعت کرنا ہے۔ یہ اللہ کے احکام کی بھی تفصیل شریعت کی طرف سے ہوتی ہے۔ ثم جعلناک علی شریعت، پھر اولو الامر پیغمبران آئے شریعت لے کر کے، حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، اور اسلامی شریعت جو ہے وہ خاتم الشرائع، ناسخ الشرائع، تمام شریعتیں بدلتی رہیں، اس لیے کہ ہر زمانے میں تقاضے بدلتے رہے، ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق قانون دیا اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق شریعت دے دی۔ لیکن خاتم الانبیاء کے زمانے میں انسان تہذیب و تمدن کے اس مرحلے پر فائز ہو گیا تھا کہ ان کو ایک دائمی اور ابدی شریعت دی جا سکتی ہے۔ اب انسان کو ایک ایسی شریعت دے دے، وہ اس قابل ہے اس شریعت کو آخر تک جو ہے وہ چلا لے۔ انسان اس قابل ہو گیا، اس لیے ایک ثم جعلناک علی شریعت من الامر، پھر ہم نے آپ کو ایک شریعت دے دی ہے، فاتبعها، آپ اس کی پیروی کریں، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، لا يعلمون کے خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ جو لا يعلمون ہوتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں، الناس اعداء ما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جو وہ نہیں جانتے، ان کی پیروی نہ کریں۔ جاہلوں کی پیروی نہ کرنے کا حکم ہے رسالت میں آپ کو۔ جاہلوں کی طرف سے جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو ان کی طرف سے مشکلات آتی ہیں، ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ ہادیان برحق اور رسالت میں آپ سے ہی فرمایا ہے لا يعلمون کی پرواہ کیے بغیر اس شریعت کے اوپر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔